یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ سادھو کے اسلام قبول کرنے پر مولانا عبداللہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے تاریخی مسجد کے خطیب حضرت محمود کو ساری تفصیلات بتائیں اور سمرقند و بخارا کے حالات بھی چسکے لے لے کر سنائے۔ حضرت محمود نے فقیر کو حکم دیا کہ کل جمعہ کا خطبہ آپ نے دینا ہے۔ فقیر نے سر تسلیم خم کر دیا۔ جمعہ کے دن تاریخی مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ فقیر نے عظمت قرآن مجید کے موضوع پر بیان کیا، جس کا ترجمہ حضرت محمود نے کیا۔ عربی خطبہ دیتے وقت سامعین کے دلوں پر عظمت الہی کی عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت محمود نے تو بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد بیعت کا عمل ہوا۔ مراقبہ اور دعا کے بعد حضرت محمود فقیر سے گلے مل کر کہنے لگے کہ آج تو آپ نے تاریخی مسجد میں تاریخی خطبہ دیا ہے۔ کاش کے بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوتے تو آواز کریملین تک پہنچتی۔ حضرت محمود نے بتایا کہ تاریخی مسجد سے تھوڑے ہی فاصلے پر روسی حکومت کا پایہ تخت ہے۔ اس عمارت کو کریملین کہتے ہیں۔ لوگ اسے دیکھنے کو دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بھی وہ عمارت دکھائی جا سکتی ہے۔ فقیر نے کہا بہت اچھا، ضرور چلیں گے۔ چنانچہ نماز جمعہ کے بعد کھانا کھا کر ہم لوگ کریملین دیکھنے کے لیے گئے۔ ظلمت کا ماحول اور سیاحوں کی بھیڑ اس قدر تھی کہ اللہ کی پناہ۔ فقیر نے مولانا عبداللہ سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ایک جگہ کھڑے ہو کر اس طرح باتیں کریں کہ جیسے خوش گپیوں میں مصروف ہوں، اور فقیر آپ لوگوں کی اوٹ میں بیٹھ کر مراقبہ کرے گا اور یہاں کے ارباب اقتدار کے دلوں پر توجہ ڈالے گا کہ ان کے دلوں پر اسلام کی عظمت بیٹھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کیا کریں۔ مولانا عبداللہ نے اس بات پر مسکرا کر کہا کہ حضرت، یہاں اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہی اصلی تصوف ہے۔ فقیر جب مراقبہ کر رہا تھا تو ایک ہندو کرشنا ادھر آ نکلا اور اس نے مولانا عبداللہ سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ جب فقیر نے مراقبے سے سر اٹھایا تو کرشنا فقیر کا چہرہ دیکھتے ہی رفو چکر ہو گیا۔ مولانا عبداللہ نے اسے کہا کہ ہمارے شیخ سے ملتے تو جاؤ۔ اس نے دور سے ہاتھ ہلا کر کہا کہ نہیں، تمہارا گرو بہت زبردست ہے۔ مولانا عبداللہ نے کہا بلند کیا اور فقیر نے بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ساتھ رعب کے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا رعب آپ سے 1 مہینے کی مسافت آگے چلا کرتا تھا۔ اتباع سنت کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ متبع سنت انسان کی شخصیت میں ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس مرکز و عمارت سے 70 سال تک وجود باری تعالیٰ کی نفی ہوتی رہی، آج حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک ادنا غلام اس عمارت میں بیٹھا لوگوں کے دلوں پر توجہ ڈال رہا تھا۔ کریملین کے دروازے کے بالکل سامنے ایک گرجا بنا ہوا ہے، جس کی عمارت فن تعمیر کا شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ اکثر تصاویر میں اس کو نمایاں طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس گرجے کے قریب پہنچے تو ایک خوبصورت نوجوان نے فقیر سے مصافحہ کیا اور پوچھا کہ آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ فقیر نے کہا، پہلے آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ اس نے بتایا کہ میرا نام ودھم ہے، میں یوکرائن کا رہنے والا ہوں، کچھ عرصہ پہلے سے ماسکو میں آیا ہوا ہوں۔ آپ کو یہاں بیٹھے دیکھ کر تھوڑی دیر دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر دل نے کہا کہ یہ شخص اپنے اندر کشش و جاذبیت رکھتا ہے، اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ فقیر نے بتایا کہ میں خاندان نقشبند کا غلام ہوں،
اللہ اللہ کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں۔ ودھم نے کہا مجھے بھی سکھا دیجیے۔ فقیر نے کہا کہ چند دن ہمارے ساتھ رہیں، سیکھ جائیں گے۔ اس نے رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ مسجد میں پہنچ کر ودھم نے بیعت کی۔ فقیر نے اس کا نام بدل کر ابراہیم ادہم رکھ دیا۔ ابراہیم ادہم روسی النسل ہونے کے باوجود پکا مسلمان بن گیا اور درجنوں لڑکے لڑکیوں کی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنا۔ ابراہیم ادہم ایک دن جوش میں آ کر فقیر سے کہنے لگا کہ حضرت، آپ ارباب کرملن پر ایسی توجہ ڈالیں کہ یہ سب مسلمان ہو جائیں، حتیٰ کہ لینن گراڈ کا نام بدل کر اسلام آباد رکھ دیا جائے۔ فقیر نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ مورخہ 20 جولائی رات 11 بجے ماسکو سے لینن گراڈ جانے والی ریل پر سوار ہوئے۔ رشیا میں لمبے سفر کے لیے ریل گاڑیوں کا نظام بہت مقبول ہے۔ مسافروں کے لیے ریل گاڑی میں ہر سہولت موجود ہوتی ہے۔ سیٹیں نہایت آرام دہ اور صاف ستھری ہوتی ہیں۔ ہر بوگی کے مسافروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نگران متعین ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کسی جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ ہر سیٹ کی ریزرویشن ہوتی ہے۔ بھیڑ بھاڑ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گاڑی اپنے مقررہ وقت پر رکتی اور چلتی ہے، حتیٰ کہ چند منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ساری رات سفر کرنے کے بعد دوسرے دن صبح 8 بجے لینن گراڈ پہنچے۔ عمارات، شاہراہوں اور دفاتر کے نقطہ نظر سے ہمیں ماسکو اور لینن گراڈ میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ ہمارے دوست محمد اشرف صاحب ہمیں اسٹیشن سے شہر کی مرکزی مسجد میں لے آئے۔ مرکزی مسجد کی عمارت فن تعمیر کا شاہکار تھی۔ جب ہم لوگ تحیۃ المسجد پڑھ کر فارغ ہوئے تو مولانا عبداللہ کو بھیجا کہ خطیب صاحب سے ملاقات کریں۔ انہوں نے واپسی پر بتایا کہ خطیب صاحب حکومت کے پروردہ نظر آتے ہیں۔ یہاں پر مسجد فقط ظہر اور عصر کے لیے کھولی جاتی ہے۔ خطیب صاحب کا گھر مسجد سے چند فٹ کے فاصلے پر ہے، مگر وہ دوسری نمازوں کے لیے مسجد کھولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مولانا عبداللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے انہیں آپ کا غائبانہ تعارف کروا دیا ہے، سمرقند اور بخارا کے حالات سنائے ہیں، مگر خطیب صاحب نے ذرہ برابر الفت و محبت کا اظہار نہیں کیا۔ اتنا کہہ دیا ہے کہ آپ حضرات مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے، البتہ میں مؤذن کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کے لیے مہمان خانہ کھول دیں۔ ہم لوگ مسجد سے مہمان خانے میں منتقل ہو گئے۔ ظہر کی نماز نائب خطیب نے پڑھائی۔ نماز کے بعد نمازیوں نے فقیر کو دیکھ کر مطالبہ کیا کہ کچھ واعظ و نصیحت کی جائے۔ فقیر نے مختصر بیان کیا تو شروع میں 2 حضرات بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ جب خطبہ پڑھ کر کلمات پڑھانے کا وقت آیا تو مسجد میں موجود سب نمازیوں نے چادر پکڑ کر کلمات پڑھ لیے۔ فقیر کو بیعت کے وقت یہ خیال بار بار دل میں آ رہا تھا کہ یہ شہر لینن کے نام پر مشہور ہے، چند سال پہلے تک دہریت کا مرکز رہا ہے، اور آج الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک ادنا غلام اس شہر کی فضا میں توبہ کے کلمات پڑھا رہا ہے۔ مراقبہ اور دعا سے فراغت پر محفل کا اختتام ہوا۔ ابراہیم ادہم اور مولانا عبداللہ کو کھانا لانے کے لیے بھیجا گیا۔ پورے شہر میں کسی مسلمان کی دکان نہیں تھی۔ فقیر نے مشورہ دیا کہ پھل خرید کر کھا لیے جائیں۔ یہ دونوں حضرات بازار سے ڈبل روٹی اور مکھن خرید کر لائے، جسے سب نے مزے لے لے کر کھایا۔ لینن گراڈ میں جنسی بے راہ روی ماسکو سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جگہ خدا بیزار انسانوں کا مرکز ہے۔ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت دکھائی دیتی ہے۔ فقیر نے اپنے مشائخ کے طریقہ پر یہاں باطنی توجہات کے لیے خوب زور لگایا۔ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت مسجد بند ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ سخت سردی میں مسجد کے بیرونی دروازے کے سامنے کپڑے بچھا کر نماز پڑھتے اور رو رو کر دعائیں مانگتے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان نوجوان نے سڑک سے گزرتے ہوئے ہمیں دیکھا تو قریب آ کر پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ مولانا عبداللہ نے اس سے تفصیل تعارف کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فقیر اللہ اللہ سکھاتا ہے تو اس نے سلسلہ عالیہ میں شمولیت کے لیے خواہش ظاہر کی۔
فقیر نے اسے توبہ کے کلمات پڑھائے۔ اس نوجوان پر اس قدر گریہ طاری ہوا کہ محفل سے اٹھ کر مسجد کے دروازے پر گیا اور چوکھٹ پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نوجوان کی اس عاجزی نے ہمارے دلوں کو بھی تڑپا کر رکھ دیا۔ بہت دیر تک ہم سب لوگ روتے رہے۔ فقیر اس نوجوان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ یہ وقت فقیر کی زندگی کے حسین ترین لمحات میں سے تھا۔ شاہاں چے عجب گر بناوا زند گدارا، بادشاہوں کے لیے کوئی مشکل نہیں اگر فقیروں کو نواز دے۔